نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو، آج میں آپ کے ساتھ ایک بہت ہی امپورٹنٹ ٹاپک ڈسکس کرنا چاہتا ہوں جس کو ہم کلونیلزم کہتے ہیں۔ کبھی کبھی ہمیں ایسا لگتا ہے جیسے کہ کلونیلزم ختم ہو گیا ہے۔ ہمیں لگتا ہے کہ انگریز جب سے ہمارے ممالک ہماری سرزمینوں سے گئے تو وہ اب ہمیں یہاں پر آزاد چھوڑ گئے ہیں۔ 14 اگست کو ہم اپنے جشن آزادی کا دن بھی منا لیتے ہیں اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم ان کے چنگل سے، ان کے انفلوئنس سے، ان کے اثر سے ہم نکل چکے ہیں، مگر ایسا ہرگز نہیں ہے۔ کلونیلزم نے صرف اپنی شکل تبدیل کی ہے اور آج میں آپ کے ساتھ ڈسکس کرنا چاہوں گا کہ وہ نئی شکل کیا ہے، اور میں کچھ فیکٹس کے ذریعے سمجھانا چاہوں گا کہ یہ نئی شکل کتنی خطرناک ہے اور کس قدر مشکل سے نظر آتی ہے۔ اس کو آپ کو ڈھونڈنا پڑتا ہے اور دیکھنا پڑتا ہے۔ میں جتنی باتیں کروں گا اس میں سے آلموسٹ ساری ایک رپورٹ ہے جو کہ آکسفیم، جو کہ ایک این جی او ہے، باہر کا ہی این جی او ہے، کوئی مسلمان اس کو رن نہیں کر رہے، تو اس آکسفیم کی ایک سالانہ رپورٹ آتی ہے، بالخصوص وہ پاورٹی اور ویلتھ ایکیومولیشن کے اوپر کام کرتے ہیں۔ تو ان کی ایک سالانہ رپورٹ ہوتی ہے اور ابھی جو رپورٹ ہے 2024 کے حوالے سے ریلیز ہوئی ہے، اور وہ رپورٹ 20 جنوری کو، اس سال کی 20 جنوری کو رپورٹ ریلیز ہوئی ہے۔ اس رپورٹ میں یہ بتایا گیا ہے کہ ایک شدید بڑا نمبر ہے، $2 ٹریلین۔ یہ وہ نمبر ہے جو کہ چند ہزار بلینئر ہیں، لیس دین 3000 بلینئرز دنیا میں، ان کی جو ویلتھ ہے وہ $2 ٹریلین انکریز ہوئی ہے 2024 میں۔ تو وہ 13 ٹریلین سے اب 15 ٹریلین ہو گئی ہے۔ اب اس بات کو ذرا سمجھیں، اس اماؤنٹ کا مطلب ہے کہ ان کی دولت، ان 3000 سے کم لوگوں کی دولت پر ڈے $5.7 بلین اس میں اضافہ ہو رہا ہے۔ ہر روز $5.7 بلین۔ یہ اس سے پچھلے سال اتنا اضافہ ہونے کے لیے اس کو 3 دن لگتے تھے، ابھی یہ 3 گنا تیزی سے ان کی دولت بڑھ رہی ہے۔ اب جانتے ہیں کہ یہ وہ پرابلم ہے جو کہ اس استعمار کے بنائے ہوئے اکنامک سسٹم کا بالعموم اور ربا یعنی انٹرسٹ کا بالخصوص ہے، اور ہم جانتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس سے کتنا سخت روکا ہے، منع فرمایا، کتنے سخت الفاظ میں اس چیز سے ہمیں ڈرایا ہے اور بتایا کہ اس کے ہم نے قریب نہیں جانا۔ اب اگر آپ دیکھیں تو جو ہم اگر دنیا کے ون آف دی ریچسٹ کنٹریز کی بات کریں، امریکہ، تو آپ کو پتہ ہوگا کہ تقریباً 1990 سے وہاں پہ جو غریب لوگ ہیں نا، ان کی جو لائف ہے اس میں کوئی پازیٹیو تبدیلی نہیں آئی ہے، اس میں ان کے لیے کوئی بہتری نہیں آئی ہے۔ اور بہت سے لوگ یہ بات سمجھنے سے قاصر ہیں، تو میں یہاں بتاتا چلوں کہ امریکہ جیسے ملک جس کی آبادی 340 ملین کے قریب ہے، اس میں 11% سے زیادہ یعنی تقریباً 37 ملین کے قریب لوگ غریب ہیں، اور 40 ملین سے لوگ زیادہ فوڈ سٹیمپس کے اوپر ہیں۔ واقعی اگر آپ سمجھیں کہ فوڈ سٹیمپ کیا ہے تو آپ اس کی تشبیہ ایک لنگر خانے سے دے سکتے ہیں، یعنی 40 ملین سے زیادہ لوگ وہاں پہ لنگر خانوں میں کھانا کھاتے ہیں۔ اب مسئلہ لیکن کیا ہے؟ مسئلہ یہ کہ ان کی جو امیر کلاس ہے، جو کہ جیسا بتایا چند ہزار لوگ ہیں، ان کی پاپولیشن کا 1%، وہ اپنے لوگوں کو بھی چوس رہا ہے، نچوڑ رہا ہے، لیکن اس سے کئی گنا برے طریقے سے اور کئی گنا تیزی سے وہ ہمارے لوگوں کو، ہمارے ممالک کو نچوڑ رہے ہیں اور چوس رہے ہیں۔ یہی رپورٹ ہمیں بتاتی ہے کہ 2023 کے اندر جو ویلدیسٹ 1% لوگ تھے امریکہ کے، یو کے اور فرانس کے، انہوں نے، اب یہ سنیے گا، $30 ملین فی گھنٹہ، یعنی ایک گھنٹے کے اندر، ہر گھنٹے کے اندر ان 3 ممالک کے 1% لوگوں نے $30 ملین فی گھنٹہ کے حساب سے، یہ جو ڈیولپنگ کنٹریز ہیں، جن ممالک میں ہم خوار ہو رہے ہیں، پاکستان جیسے ممالک، افریقہ جیسے ممالک، ان سے انہوں نے فی گھنٹہ $30 ملین اس 1% نے نکالا ہے۔ یہ وہ رپورٹ ہمیں بتا رہی ہے۔ اسی طریقے سے فائنینشیل کلونیلزم کو اگر ہم مزید سمجھنا چاہیں تو میں آپ کو ایک اور مثال دوں گا، اور وہ مثال ہے کہ جو فرینچ کرنسی ہے،
تو اس کو فرینچ CFA فرینک کہتے ہیں، جو کہ تقریباً 14 افریقی ممالک کے اندر آج بھی استعمال ہوتا ہے. بھائی ان کی بدماشی انہوں نے آپ کو کہہ دیا، آپ کو استعمال کرنا ہے، آپ ان کے غلام رہے ہیں، اب آپ کریں گے وہ استعمال. اور ان 14 افریقی ممالک کو یہ حکم ہے کہ کیونکہ آپ یہ کرنسی استعمال کر رہے ہیں تو آپ کی جو ریزروز ہیں، ہم سنتے رہتے ہیں نا پاکستان کے ریزروز $10 بلین رہ گئے، $7 بلین رہ گئے، تو آپ کے ریزروز کا نصف یعنی 50% آپ کو کہاں رکھنا ہے؟ جی آپ نے بالکل درست سوچا، آپ کو فرینچ ٹریجری کے اندر رکھنا ہے. اب آپ بتائیں کہ اگر آپ کے ملک کے آدھے ریزروز فرینچ ٹریجری میں پڑے ہوں گے تو آپ اپنے آقا سے کیا جان چھڑا سکیں گے کبھی؟ اور آپ یہ کہہ سکیں گے کبھی کہ ہم تو ایک آزاد ملک ہیں؟ نہیں، آپ بالکل بھی یہ نہیں کر سکیں گے. اٹ از ویری ویری کلیئر. اب یہ فائنینشیل والی چیز تو میں نے پہلے بھی بہت سے پروگرامز کے ذریعے سمجھانے کی کوشش کی. میں نے بتایا کہ کیسے امریکہ ڈالر کے ذریعے اپنی ایک ہیجمنی قائم کیے ہوئے ہے، کیسے وہ جو ہے نا IMF جیسے انسٹیٹیوٹس کے ذریعے، تو اس کو ہم انسٹیٹیوشنل کولونیلزم کہتے ہیں، جس میں کہ انہوں نے کیا کیا ہوا ہے کہ جی آپ دیکھیں IMF کے جو 41% ووٹ ہیں، یعنی تقریباً آپ کہہ لیں آدھے ووٹ، وہ جن ممالک کے پاس ہیں وہ یہ امیر ممالک ہیں جن کی پاپولیشن وائز اگر دیکھا جائے تو وہ 10% سے بھی کم ہے. یعنی آپ 1/10 ہیں لیکن تقریباً آدھے ووٹ آپ کے پاس ہیں، ورلڈ بینک میں بھی اور IMF میں بھی. تو یہ انہوں نے ایک ڈھانچہ، ایک نظام قائم کیے. اسی طریقے سے اگر آپ دیکھیں تو اس ٹائم پہ ہیلتھ کلونیلزم ہے. بڑے سمپل الفاظ میں اگر میں آپ کو بتاؤں تو ہیلتھ کلونیلزم یہ ہے کہ افریقہ میں رہنے والے شخص کی زندگی 15 سال کم ہے یورپ میں رہنے والے سے. اب آپ کہیں گے کہ نہیں جی یہ تو اس وجہ سے کہ ان کے پاس فیسلٹیز ہیں اور ان کے پاس جو ہے نا ہیلتھ کا اچھا نظام نہیں ہے. بھائی کیوں نہیں ہے؟ ابھی آپ کو بتا رہے ہیں، آپ نے ان کو جکڑا ہوا ہے، آپ نے ان کو یہاں سے پکڑا ہوا ہے، آپ نے ان کو فائنینشیلی قابو کیا ہوا ہے، اس لیے نہیں ہے. آپ ان کے ساتھ آپ گرین کلونیلزم کر رہے ہیں. گرین کلونیلزم ایک نئی چیز ہے کہ اب اس وقت ویسٹ میں یہ شرائط لگائی جا رہی ہیں، بڑے بڑے ملک جنہوں نے کہ بہت گرین ہاؤس گیسز پروڈیوس کی، تباہ کیا کلائمیٹ کو، جس کا سارا نزلہ آ کے انفارچونیٹلی اکثر اوقات غریب ممالک ہمارے جیسے ملک کے اوپر سیلاب کی صورت میں اور کسی اور ملک کے اوپر شدید سخت گرمی اور خشک سالی اور قحط کی صورت میں گرتا ہے. تو ان ممالک نے یہ کہہ دیا، اپنے لیے اصول بنا دیا کہ بھئی اگر ہم بہت زیادہ گرین ہاؤس گیسز پروڈیوس کر رہے ہیں اور کاربن ڈائی آکسائڈ بنا رہے ہیں تو ہم پودے لگائیں گے، ہم درخت لگائیں گے، بڑے بڑے فارمز لگائیں گے تاکہ ہم اس کو انوائرمنٹ سے کیچ بھی کر لیں واپس. لیکن آپ کو پتہ ہے ہو کیا رہا ہے؟ انہوں نے تقریباً پورچوگل کے ملک جتنی زمین اس ٹائم پہ ان غریب ممالک کے اندر بالخصوص افریقہ کے اندر قبضہ کی ہوئی ہے، اور وہاں سے لوگوں کو بے گھر کیا جا رہا ہے، ری لوکیٹ کیا جا رہا ہے. جس طریقے سے اس ٹائم پہ غزہ میں بات ہو رہی ہے کہ ان کو یہاں سے باہر نکالیں، تو وہاں سے ان لوگوں کو نکالا جا رہا ہے تاکہ جی ہم درخت لگا سکیں یہاں پہ، کیونکہ ہمیں کاربن کریڈٹس چاہیے. ہم نے جو ہے نا یہ دنیا کو بتانا ہے اور ہم نے گیسز نکالنی ہے، ہم نے مینوفیکچرنگ کرنی ہے جس بھی طریقے سے ہو سکتی ہے، کوئلے کو جلا کے، پیٹرول کو جلا کے، اور اس کے نتیجے میں پھر ہم نے یہ کلیم کرنا ہے کہ ہم نیٹ کاربن زیرو ہیں، ہماری کوئی ایمیشنز نہیں، اور اس کے لیے ہم یہ کاربن کریڈٹس والا طریقہ کار کر رہے ہیں. اسی طریقے سے آپ دیکھیں ایک اور چیز ہے جس کو ہم کہیں گے نالج کلونیلزم. 90% جو دنیا میں اس ٹائم پہ ریسرچ آؤٹ پٹ ہے وہ صرف 10 ممالک کی ہے. آپ پھر کہیں گے کہ جی یہ تو ان ممالک کا کمال ہے. کوئی کمال نہیں ہے. یہ 10 ممالک وہ ہیں جو کہ مینلی کولونائزرز تھے. جو کولونائزرز تھے انہوں نے آج بھی مختلف ڈھانچوں کے ذریعے کہیں پہ پیٹنٹس، کاپی رائٹ، اس قسم کے ساری چیزیں بنا کے انہوں نے اس بات کو انشور کیا ہوا ہے کہ نالج کے اوپر بھی ہمارا قبضہ رہے. اور اس سے بات پھر جاتی ہے ڈیجیٹل کلونیلزم کی طرف. ڈیجیٹل کلونیلزم کیا ہے؟ دیکھیں پرانے زمانوں میں ان کا قابو کرنے کی کوشش کرتے تھے آپ کی پورٹس کو، جہاں سے شپس گزر رہی ہیں، جہاں سے مال گزر رہا ہے. آج کی نئی کرنسی کیا ہے؟ آج کا نیا تیل کیا ہے؟ اٹ از ڈیٹا. تو وہ اس وقت سارے کے سارے دنیا کے ڈیٹا کو ہارویسٹ کر رہے ہیں، اور وہ سارے کے سارا جو آپ کا انفراسٹرکچر ہے اس کو اپنے کنٹرول میں لیے ہوئے ہیں، اور جس وقت چاہیں وہ اس کو بٹھا سکتے ہیں، جس وقت چاہیں وہ آپ کے انٹرنیٹ کو بند کر سکتے ہیں. انہوں نے ایک نیا طریقہ نکالا ہے دنیا کے اوپر اپنا راج کرنے کا. اور آخر میں ذکر کرنا چاہوں گا ڈیٹ کلونیلزم کا. اور اس چیز کو ہم پاکستان کے لوگ بہت ہی اچھے طریقے سے جانتے ہیں، لیکن میں پہلے دنیا کی بات کروں تو تقریباً 3.5 بلین، قریباً یہ 3.3 بلین، یہ آدھی دنیا کی آدھی پاپولیشن سے تھوڑا ہی کم ہے. یہ ایسے ممالک کے اندر رہتی ہے جو کہ ڈیٹ سروسنگ، جو کہ ایک خوبصورت لفظ ہے سود کے لیے، ربا کے لیے،
تو جو ممالک ڈیٹ سروسنگ پہ زیادہ خرچ کرتے ہیں بمقابلہ ہیلتھ کے، اپنے لوگوں کی ہیلتھ کے اوپر لگانے سے اور اپنے لوگوں کی ایجوکیشن کے اوپر لگانے سے. اب آ جائیے پاکستان کی طرف. پاکستان کے لیے تو یہ والی چیز اتنی خطرناک ہے کہ ہم جانتے ہیں ہمارا تقریباً سارا ریونیو، جی ہاں میں پھر دہراتا ہوں، ہمارا سارا ریونیو یعنی جتنا ٹیکس ہم اکٹھا کرتے ہیں وہ سارے کا سارا ڈیٹ سروسنگ پہ چلا جاتا ہے. یعنی ہم وہ ربا کی صورت میں یا اپنے ملک کے جو امیر سیٹ ہیں ان کو، اور یا IMF اور باہر کے جو یہ مختلف قسم کے ادارے ہیں جو ہمیں لینڈنگ کرتے ہیں، جس میں اب پرائیویٹ بینکس بھی شامل ہو گئے. آپ نے بھی ریسنٹلی خبر سنی ہوگی، ہمیں ہمارے فائنانس منسٹر نے بتایا بڑی خوشی کہ ہمیں مڈل ایسٹ کے 2 پرائیویٹ بینکس نے بھی 6-7% کے اوپر لون دے دیا. تو ہمارا سارے کا سارا جو ریونیو ہے وہ اکٹھا ہو کے وہاں چلا جاتا ہے. آپ سوچ رہے ہیں بھائی اگر سارا چلا جاتا ہے تو ہمارا ملک کیسے چلتا ہے؟ تو اس کے لیے ہم دوبارہ سے تقریباً آدھا بجٹ ہم جو ہے نا دوبارہ سے قرض لیتے ہیں اور اس قرض کے اوپر چلاتے ہیں. اس قسم کے ڈیٹ ٹریپ اور ڈیٹ کلونیلزم کا ہم حصہ بن چکے ہیں. آپ دیکھیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس فائنینشیل کلونیلزم اور اس ڈیٹ کلونیلزم اور اس ڈیٹ ٹریپ کے بارے میں ہمیں وارن کر رہے ہیں اور ہمیں بہت ہی سمپل الفاظ میں ایک چیز بتا رہے ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ سورہ الحشر میں فرماتے ہیں، اس کی آیت نمبر 7 اس میں کہتے ہیں کئی لا یکون دولتم بین الاغنیاء منکم. کیا کہتے ہیں جی؟ تاکہ وہ دولت تمہارے مالداروں کے درمیان ہی کہیں گردش کرنے والی نہ ہو جائے. یعنی کہ یہ جو اس وقت ایگزیکٹلی ہو رہا ہے، یعنی یہ تصویر انہوں نے اس وقت کھینچ کے بتائی کہ یہ چند ہزار، میں نے آپ کو بتایا ایگزیکٹ نمبر پتہ ہے کیا ہے؟ 2769 2769 بلینئرز ہیں دنیا میں. اور یہ جو آپ کو میں نے کہانی بتائی ہے یہ میں نے آپ کو ان کی بتائی ہے. اب آ جائیں پاکستان کے اسپیسیفکلی کہ ہم قرآن کی اس آیت جو ہمیں سمجھا رہی ہے کہ ایسا نہ ہو، ہم ایگزیکٹلی ایسا کر رہے ہیں. ہمارے 2 دن پہلے کی کیا خبر ہے کہ یوٹیلیٹی سٹورز جو کہ کوئی مفت میں نہیں دیتے تھے چیزیں، بس ایک سبسیڈائزڈ ریٹ پہ بڑا ہی لو کوالٹی قسم کا سامان دیتے تھے. آپ جیسے لوگ، مجھ جیسے لوگ تو اکثر وہاں سے جا کے خریدتے بھی نہیں ہیں. وہ غریبوں کے لیے وہ لائنیں لگا کے قطار لگا کر ذرا سا خراب کوالٹی کا آٹا خریدتے تھے، مشکل سے ان کو وہاں سے ایک بوری ملتی تھی. اس کو بھی بند کر دیا کہ جس پہ ہمارا نقصان ہو رہا ہے. اچھا اس کو بند کر دیا تو آپ سوچیں گے کہ جی ملک کو بہت فکر ہے کہ ہم پیسے کسی ایسی ویسی چیز پہ خرچ نہ کریں. آپ کو پتہ ہے UNDP کی رپورٹ ہے، یونائٹڈ نیشنز ڈیولپمنٹ پروگرام کی لاسٹ ایئر کی رپورٹ ہے، اور وہ پتہ ہے ہمیں کیا بتا رہی ہے؟ وہ کہتی ہے کہ پاکستان میں ایلیٹ کیپچر، یہ جو اشرافیہ جو قابض ہے اس ٹائم پہ اس سارے مال و دولت کے اوپر، یہ سالانہ $17.4 بلین کی سبسڈیز اور پریویلیجز، اکنامک پریویلیجز انجوائے کرتی ہے. یہ پاکستان کی اکانومی کا 6% ہے. یعنی پاکستان کی اکانومی کا 6% جو ہے وہ آپ سبسڈی اور پریویلیج کی صورت میں، اور ان کو طریقہ آتا ہے کہ ہم نے کیسے کرنا ہے، یہ ہم سے ہتھیا جاتے ہیں. ایک بڑی اچھی مثال اگر آپ کو نہیں سمجھ میں آتی کہ یہ کیسے کرتے ہیں تو وہ IPPs کی ہے. تو وہ جو IPPs کے کانٹریکٹس ہیں وہاں آپ کو سمجھ میں آ گئی کہ کس طریقے سے یہ ایلیٹ جو ہے جونک کی طرح اس ملک کو چپکی ہوئی ہے، اور اس قانون سازی جو کہ ان کے اختیار میں ہے اس کے ذریعے وہ اس کو لوٹ رہی ہے. تو میرے خیال میں اب وقت آ گیا ہے اور ہم سب کو یہ ریئلائز کرنا چاہیے کہ یہ نظام، اس میں ہمارے لیے کوئی خیر نہیں ہے. اس کے ذریعے ہم نہ یہاں کی اشرافیہ کے اور نہ باہر والوں کے چنگل سے نکل سکتے ہیں. اگر ہم نے نکلنا ہے، اگر ہم نے جان چھڑانی ہے تو ہمیں واپس اس نظام کی طرف جانا پڑے گا جو کہ اللہ اور اس کے رسول کا نظام ہے. جزاک اللہ خیر.